بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سرد راتوں میں اپنی رعایا کا حال جاننے کی وجہ سے بھیس بدل کر گلیوں کا گشت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کیوں نہ وہ ایک دن اپنے قید خانے کا بھی گشت کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہیں وہ کسی مظلوم کے ساتھ غلط انصاف تو نہیں کر چکے۔ یہ بات ان کے دماغ میں اچانک ہی آئی تھی اور یہ بات ڈالنے والی ان کی زوجہ اسم الدین خاتون تھی۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں گئے، ان کی خاتون بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب ان کو اداس دیکھا تو ان کے پاس آئے، ان سے پوچھنے لگے، زوجہ محترمہ آج آپ اتنی اداس اور خاموش کیوں ہیں؟ جب بھی ہم کمرے کے اندر آتے ہیں تو آپ چہک جاتی ہیں اور ہمارا بہت شاندار طریقے سے استقبال کرتی ہیں، لیکن آج آپ نے ہمارا استقبال بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ ہماری جانب مسکرا کر دیکھا تک نہیں۔ سب خیریت تو ہے نا؟ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، آج میری ایک کنیز میرے پاس بیٹھی ہوئی میرے بال سنوار رہی تھی۔ وہ سنوارتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم ہمیشہ اپنی رعایا کا دھیان رکھتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، کسی کو بھی اپنے حال پر نہیں چھوڑتے، بلکہ سب کا حال جاننے کی خاطر بیس بدل کر سرد راتوں میں بھی گلیوں کا گشت کرتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنیں تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے، تو کیا آپ کو یہ باتیں اداس کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں سلطان معظم، یہ باتیں تو ہمیں بہت خوش کر دیتی ہیں، بلکہ ہمارے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کو روانگی دے دیتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ کی زوجہ ہیں، آپ ہمارے شوہر ہیں، جس کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، تو بیگم اختر آپ کو کس بات نے اداس کر دیا ہے؟ تو اسم الدین خاتون کہنے لگی، سلطان معظم، وہ کنیز کہہ رہی تھی کہ انسان اس کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی انسان کبھی نہ کبھی کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ سلطان معظم بھی لیکن انسان ہیں اور ان سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی تو ضرور ہوئی ہوگی، یقیناً کبھی نہ کبھی ان سے ایسا تو ہوا ہوگا کہ وہ کسی مظلوم کو بے وجہ ہی سزا دے چکے ہوں گے۔ بنا اس کی بات سنے، یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، نہیں زوجہ محترمہ، میں نے کبھی بھی کسی کی بغیر بات سنے اس کو سزا نہیں سنائی، بلکہ میں پورے معاملے کی تحقیقات کرتا ہوں۔ لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کیا پتہ آپ سے کبھی ایسا کچھ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ایسا پیش کیا جا رہا ہو کہ وہ انسان ظالم ہے، لیکن وہ انسان مظلوم ہو اور آپ ناحق اس انسان کو سزا دے چکے ہوں۔ اس کی سزا تو آپ کو ملے گی اگر آپ نے ذرا بھی کسی کے ساتھ غلط ناانصافی کر لی ہوگی۔ یہی بات ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر سلطان معظم کو یکدم ہی جھٹکا سا لگا اور وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بات کسی تیر کی طرح لگی تھی، ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی، لیکن آج ان کی بیوی کا اس طریقے سے انہیں اچانک سے بولنا ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج ان کی بیوی نے جس طریقے سے انہیں درست کرنے کی خاطر بولا تھا وہ ان کے دماغ پر لگ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی آج فیصلہ کر لیا کہ وہ آج کی رات بھیس بدل کر اپنے قید خانے کا چکر لگائیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے کہیں ان سے واقعی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کی رائے تکلیف میں ہو، یا پھر کوئی قیدی بہت زیادہ تکلیف میں ہو جو وہاں پر قیام نہ کر رہا ہو۔ انہوں نے یہ بات وزیر کو بتائی تو وزیر نے بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن سلطان معظم نے کہا کہ میں گلیوں میں گشت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے ہی مال کی قید خانے میں جا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وزیر کی ضد کرنے پر ان کو رضامندی دینی پڑی اور وہ دونوں ہی سپاہیوں کا بیس بدل کر قید خانے میں چلے گئے۔ وہاں موجود سارے سپاہی اور وہاں کی قیدی عورتیں اور قیدی مرد یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی سپاہی ہیں جو گشت کے لیے آیا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ صحیح طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں یا پھر لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سارے لوگ ہی تمیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور ایک کونے میں جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو وہ چند پل کے لیے بالکل ساکت ہو گئے، کیونکہ اس عورت کی حالت انہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی اور وہ بھی کوئی 2 یا 3 نہیں بلکہ 7 مہینے کی۔ انہوں نے ایک نظر عورت کی جانب دیکھا اور وزیر کی طرف جھکتے ہوئے کہنے لگے، وزیر، یہ عورت کون ہے اور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ یہاں پر تو کسی بھی مرد کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کی یہ حالت کون کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ عورت یہاں پر آئی تھی تو یہ حاملہ نہیں تھی۔ وزیر نے بھی یہ بات سنی اور سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ عورت مجھے بھی اچھی طریقے سے یاد ہے۔
جب یہ یہاں پر آئی تھی تو یہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک سادہ سی عورت تھی، لیکن اس کو دیکھ کر یہی بات کا گمان ہوتا ہے کہ یہ ایک حاملہ عورت ہے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ یقیناً یہ حرکت کسی سپاہی کی ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کس کے اندر یہ ہمت آ گئی کہ میری سلطنت میں کام کرتے ہوئے وہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات بولی اور تیز تیز قدموں سے محل کے اندر آ گئے۔ ان کے غصے کا گراف بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں موجود تمام سپاہیوں کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی بے قصور کو سزا دینے کے حق میں نہیں تھے۔ وزیر ان کو دیکھ رہا تھا جو بہت بے چینیت کا شکار نظر آ رہے تھے، تو وزیر تحمل زدہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی درست ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کروائیں اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ آخر یہ ظالم کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ میں کس پر بھروسہ کروں گا، تمام لوگ ہی اس بات سے انکار کر دیں گے کہ وہ ظالم نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس عورت کا مجرم اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں سے بچ جائے۔ اگر وہ میرا کوئی سپاہی ہوا یا پھر باہر کا کوئی مرد ہوا جو زبردستی قید خانے میں گھس کر یہ حرکت کر کے گیا ہوگا، یقین مانو وزیر، میں آج اس کی ہستی مٹا دوں گا۔ اس انسان کا نام و نشان اس دنیا میں قائم نہیں رہے گا۔ وزیر نے یہ بات سنی اور سرس بات میں ہلانے لگا اور اگلے حکم کا انتظار کر لینے لگا۔ سلطان معظم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نشست پر بیٹھے اور وزیر کو حکم دیا کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ ان تمام لوگوں سے اس بارے میں دریافت کریں گے، اگر کوئی بھی اس عورت کا مجرم نکلا تو اس کا آج ہی سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور تمام سپاہیوں کو دربار میں بلا لیا۔ سب لوگ ہی خوف کی زیر اثر کھڑے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان معظم نے اس وقت دربار کیوں لگایا ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر کس وجہ سے یاد کیا ہے۔ تمام درباری بھی اس بات سے ناواقف تھے۔ وہ لوگ بھی حیرت زدہ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی سپاہی کو نہیں چھوڑا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہونے والے سپاہی، قید خانے میں موجود جتنی بھی سپاہی اور ان کی جنگ میں جانے والے تمام سپاہیوں کو انہوں نے بلا لیا۔ وہ آج کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ جب یہ بات اندر خواتین میں پھیلی کہ سلطان معظم نے آج دربار میں اپنے تمام سپاہیوں کو مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے، تو عورتوں میں بھی چہمہ گوئیاں ہونے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے سلطان معظم نے اپنے سپاہیوں کو سزا دینے کے لیے بلا لیا ہے۔ عصم الدین خاتون کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ قید خانے میں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سلطان نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ اپنی نشست سے فوراً اٹھی اور جالی کے پاس آ کر اندر موجود دربار کا منظر دیکھنے لگی۔ سلطان معظم نے کڑک آواز میں پوچھا، کیا آخر وہ کون انسان ہے جس نے ہماری سلطنت میں کام کرتے ہوئے ہمارے قید خانے میں موجود ایک عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے؟ کس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ہمارے قید خانے میں جا کر یہ قدم اٹھائے؟ ان کی آواز اس قدر بلند اور گرجدار تھی کہ تمام سپاہی کام سے رہ گئے۔ سب لوگ ہی سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ قدم ہم کبھی چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ رعایا کی تمام عورتیں ہماری عزت ہیں، کبھی بھی اپنی عزتوں کو پامال نہیں کر سکتے۔ سب کا ایک ہی قول تھا۔ سلطان معظم مزید گرج کر کہنے لگے، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی تلوار اٹھا لی تو تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان سامنے آ جائے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ میں اس انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور اگر وہ سامنے نہیں آئے گا تو تمام موجود یہاں سپاہی بے موت مارے جائیں گے، کیونکہ میں اپنی سلطنت میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ یہاں پر رہ کر یہ غلط کام کرے۔ سب لوگ ہی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سلطان کو کسی پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے کھڑے ہیں تو انہوں نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان انداز میں کہا کہ وزیر، یہاں تو کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ آخر وہ انسان کون ہے جس نے اس عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اس کی یہ حالت کی ہے؟ وزیر بھی کافی الجھا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہاں موجود تمام سپاہیوں کے چہرے اور ان کے قول سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بے قصور ہیں، یہ لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے، لیکن جس طریقے کی حالت اس عورت کی تھی، یقیناً ان میں سے کوئی ایک اس عورت کا گنہگار ہے، لیکن یہ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میں خود بھی بہت زیادہ الجھ گیا ہوں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گیا۔
سلطان معظم نے یکدم ہی کہا کہ اس عورت کو دربار میں بلایا جائے۔ وزیر نے پریشان ہو کر کہا کہ سلطان معظم، اس عورت کی حالت اس قدر خراب ہے کہ وہ یہاں تک نہیں آ سکتی۔ لیکن سلطان کا ایک دفعہ غور کر دیکھنے کی وجہ سے وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور کہنے لگا، جی سلطان معظم، میں ابھی اطلاع کر کے اس عورت کو دربار میں بلاتا ہوں۔ وہ فوراً گئے اور اس عورت کے ہمراہ دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل بند ہو رہی تھیں، اس کی حالت کافی سے زیادہ خراب تھی۔ سلطان کو بے حد اس خاتون پر ترس آ رہا تھا۔ عصم الدین خاتون نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے لیے بھی یہ کافی حیرت انگیز تھا، کیونکہ قید خانے میں کسی عورت کا حاملہ ہو جانا سب کو ہی حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ تمام درباری جو بیٹھے ہوئے تھے، اطمینان کے ساتھ وہ لوگ بھی حیران ہو کر کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سا منظر ہے، جبکہ وہاں موجود تمام سپاہیوں نے ایک دفعہ نظر ہی اٹھا کر اس عورت کی جانب دیکھا تو نگاہیں جھکا لیں۔ سلطان معظم اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، اے عورت، ہوش کر اور اپنے مجرم کو پہچان۔ آج ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مجرم کا سر قلم کریں گے جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے۔ ہم کسی کو بھی معافی نہیں دیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن وہ عورت کافی زیادہ بیمار تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے بیٹھنے کا انتظام کیا اور ایک بار پھر پوچھنے لگے کہ خاتون، تم ہمیں بتاؤ کہ آخر تمہارا مجرم کون ہے؟ ہم اس انسان کا ابھی کے ابھی سر قلم کریں گے۔ ان کا ایک بار پھر گرجتا ہوا لہجہ اس عورت کی آنکھیں کھول گیا اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس دربار کو دیکھنے لگی جو 1 سال پہلے یہاں پر آئی تھی اور ایک جرم کی وجہ سے اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ کافی زیادہ سہم گئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے وہ گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا دے دی گئی ہے، اور میں زندان میں ہوں، اور میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ اس کا اتنا غمگین لہجہ دیکھ کر سلطان کو بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک بار پھر پوچھنے لگے، اے عورت، تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، نہ تم پر کسی قسم کا جبر کیا جائے گا۔ تم ہمیں بتاؤ کہ آخر وہ انسان کون ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے اور تمہیں حاملہ کر دیا ہے۔ ہم اس انسان کا سر قلم کریں گے۔ ان کا یہ بار بار جملہ تمام سپاہیوں کے ہوش اڑا رہا تھا۔ تمام لوگ ہی خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اچھی طرح سے سلطان کو جانتے تھے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور ان کے لہجے سے آج کسی کو بھی رعایت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ اگر وہ مجرم خود سامنے نہیں آئے گا تو تمام سپاہیوں کا سر قلم کر دیا جائے گا، یہ بات تمام سپاہیوں کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ درباری اور عصم الدین خاتون اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں اس عورت پر ہی جمی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ نگاہیں نیچی کر کے کہنے لگی، سلطان معظم، جو ظلم میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب میں کیا کسی کو سزا دلوا کر دوں گی؟ میری زندگی اجڑنی تھی، وہ اجڑ چکی ہے۔ میری عزت پامال ہونی تھی، وہ ہو چکی ہیں۔ اب میں کچھ نہیں چاہتی۔ میں اپنی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں اور اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت کافی سے زیادہ اداس نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ زندگی جینے کی امید ہی چھوڑ چکی تھی، یا پھر اس نے اپنے آپ کو ایک ہول میں بند کر لیا تھا۔ اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سلطان معظم اس کے گنہگار کو کسی صورت بھی معاف کرنے کے ارادے میں نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا، اے عورت، تم بتاؤ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس عورت نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں نہیں جانتی ہوں کہ ان میں سے کون میرا مجرم ہے، کیونکہ جب جب یہ آدمی میرے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کرتا تھا میں ہوش میں نہیں ہوتی تھی، میں ہاتھ سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کیا نشہ اور مشروبات پلاتا تھا جس کو پیتے ہی ہاتھ سے بیگانہ ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آتا تھا تو میں اپنی عزت پامال کر چکی ہوتی تھی۔ میں نے کبھی بھی یہ کام اپنے ہوش میں نہیں کیا، اس وجہ سے اس انسان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی ہوں۔ آخر وہ کون ہے میرا مجرم؟ جب اس عورت نے دکھی لہجے میں یہ بات کہی تو سلطان اس سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں اس عورت کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ الجھ چکے تھے۔ اتنے سارے سپاہیوں میں سے اس عورت کا مجرم ڈھونڈنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر اپنی نشست پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ جو وزیر نے انہیں اتنا الجھا ہوا دیکھا تو تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا اور اس عورت کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کی جگہ اس کے لیے تھوڑا خاص کرم کر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک حاملہ عورت تھی اور کسی بھی ایسی عورت کو سلطان تکلیف نہیں دیتے تھے۔ سلطان معظم کافی الجھے ہوئے تھے۔ جب اپنے کمرے میں گئے تو ان کی بیوی دیکھ کر ان کو مسکرائی، ان کا استقبال کیا اور کہنے لگی، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں،
آپ کی پریشانی کی وجہ وہ عورت ہے اور آپ اس کے گنہگار کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم نے تکلیف سے سر بات میں ہلایا اور کہنے لگے، عصمت خاتون، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس عورت کے مجرم ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی قیدی کا دھیان نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ اگر ہم اس عورت پر دھیان رکھتے یا پھر اپنے قیدی رعایا پر بھی نظر ثانی کرتے تو آج اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہم ابھی تک پہچان ہی نہیں کر پا رہے کہ آخر اس عورت کا مجرم کون ہے۔ عصمت الدین خاتون نے ان کی بات سنی، وہ کہنے لگی، سلطان معظم، جس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کو بولنے کی وہ ایک ایک سپاہی کے قریب جائیں اور محسوس کرے کہ کون اس کے قریب آیا تھا، اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کر دیں۔ یہ بات سن کر سلطان معظم نے کہا کہ میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ عورت سب کے قریب جا کر کیسے محسوس کر سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ عورت اس انسان کو پہچان لے گی جو اس کے قریب آیا ہوگا، کیونکہ وہ عورت اپنے جسم پر موجود اس لمس کو کبھی نہیں بھول پاتی، اس کو تکلیف دے کر کیا ہو یا محبت دے کر۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، آپ یہ عمل کریں، یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان کی بات ان کے دماغ پر لگی اور اگلے دن انہوں نے ایک بار پھر تمام درباریوں کو بلایا اور اس عورت کو بلا کر یہی عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس عورت نے کافی پریشانی سے سلطان معظم کی جانب دیکھا، لیکن ان کے زور دینے پر وہ عورت یہ عمل کرنے لگی۔ لیکن جو وہ تمام سپاہیوں کے قریب سے گزر گئی تو اس نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، مجھے ایسا کسی کے پاس جا کر بھی محسوس نہیں ہوا ہے کہ کوئی میرے پاس آیا ہو۔ مجھے اچھے سے بے ہوشی میں بھی اس انسان کی خوشبو یاد ہے، ان میں سے کوئی وہ شخص نہیں ہے جو میرے قریب آیا تھا۔ سلطان معظم پریشان ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تمام سپاہی ہیں یا پھر ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں؟ ان کی بات سن کر وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ تمام لوگ یہاں پر ہیں، بس ایک سپاہی یہاں موجود نہیں ہے جس کی طبیعت کچھ مہینوں سے خراب ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم یک دم اٹھے اور اس عورت کے ہمراہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر وہ آدمی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ آدمی نڈال ہو کر اپنے بستر پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اے عورت، تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو محسوس کرو کہ یہ تمہارے قریب آیا تھا۔ وزیر اور اس عورت نے سلطان کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اس آدمی کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان دونوں کو ہی اس پر ترس آ رہا تھا۔ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان میرا گنہگار ہے، کیونکہ اس کی حالت تو پہلے ہی خراب ہے۔ یک دم ہی سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہو سکتا ہے یہی تمہارا گنہگار ہو، تم بھی کچھ مہینوں کی حاملہ ہو اور یہ بھی کچھ مہینوں سے بیمار ہیں، کیا پتہ اللہ پاک اپنا عذاب اس پر نازل کر چکا ہو اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہو۔ انہوں نے اپنی تلوار اس عورت کی جانب بڑھائی اور کہنے لگے، تم جاؤ اور محسوس کرو، اگر یہ آدمی تمہارے قریب آیا تھا اور یہی تمہارا مجرم ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کا سر اسی وقت قلم کر دینا۔ میں اپنی رعایا میں اس انسان کو پناہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھوں گا جو میرے قید خانے میں ایک عورت کو حاملہ کر کے اس کے ساتھ غلط کاری کرے۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ عورت تلوار تھام کے قدم بقدم اس آدمی کی جانب گئی اور اس کو قریب سے محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ اچانک کی صورت میں اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اچھے سے اپنے چہرے پر لگانے لگی۔ یہ عمل وزیر کے لیے بہت حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان معظم بالکل اطمینان سے کھڑے ہوئے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس عورت نے اس تلوار کو بلند کیا اور اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا۔ اس کو بالکل یہ کرتے ہوئے رحم نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا۔ وہ سلطان معظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، اس کا لمس میرے جسم پر تھا، مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہی میرا گنہگار ہے، اس نے ہی میری روح کو جھنجھوڑا تھا، اس کی خوشبو بھی مجھے ابھی تک یاد ہے جو میرے جسم میں بس چکی ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گنہگار کو ختم کر دیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، تشکر اور اپنی زندگی پا لینے کی چمک۔ وہ عورت اس آدمی سے دور ہوئی اور سلطان کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان معظم نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو آرام دہ جگہ میسر کی جائے اور اس کی سزا کو اختتام کیا جائے۔ وہ عورت بہت زیادہ حیران نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ہمیں معاف کرنا، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائے، لیکن ہم تمہارے مجرم کو انتہا تک پہنچا چکے ہیں اور تمہاری سزا اس لیے ختم کر رہے ہیں کیونکہ اب تم ایک ماں بننے والی ہو اور ایک ماں کبھی بھی مجرم نہیں کہلانی چاہیے۔
تم آزاد ہو آج سے۔ دوستو، اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کی چھٹی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی عورت کو ایسے تصور نہیں کرنا کہ اسے نشہ آور چیز دے کر اس کے قریب جاؤ گے تو وہ تمہیں پہچان نہیں پائے گی۔ عورت کے اندر یہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی اگر اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے تب بھی اس انسان کو پہچان جاتی ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔